نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الجاثیہ، اس کا آج دوسرا رکوع مکمل ہو رہا ہے. دوسرے رکوع کی آخری 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 20 اور 21 تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور بصیرت، رحمت اور ہدایت ذکر کیا ہے. کل کے سبق میں گزر چکا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ ہم نے آپ کے لیے بھی ایک شریعت، ایک دین مقرر کیا ہے، آپ اسی کی اتباع کیجئے. آپ لوگوں کی نفسانی خواہشات کی اتباع ہرگز نہ کریں، کیونکہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے. لوگوں کو آپ کی اتباع کرنی چاہیے. اور پھر یہ بھی خبردار کر دیا تھا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا. اگر خدا نخواستہ آپ نے لوگوں کی خواہشات کی اتباع کی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. تو یہاں میں نے آپ سے ایک بات ذکر کی تھی کہ مسجد کے ائمہ علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی قرآن و سنت کی خود بھی اتباع کریں اور لوگوں کو بھی قرآن و سنت ہی کی طرف بلائیں. اگر لوگ بات نہیں مانتے تو جائیں جہنم میں، لیکن دین کے بارے میں گڑبڑ نہ کریں، لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں. یہ نہ سمجھے کہ مسجد نہیں رہے گی تو نعوذ باللہ روٹی نہیں ملے گی. روٹی تو اللہ نے جو مقدر میں لکھی ہے وہ دے گا. روٹی تو بولو ہاں ملنی ہی ملنی ہے، لیکن اس مصلی کا اور ممبر کا حق ادا کرنا چاہیے. وہ کو حل حق ادا، لوگوں کو قرآن و سنت کے پیچھے لگانا چاہیے، لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. لوگ تو عموماً اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مزاج ہمارا ایسا بگڑا ہوا ہے کہ ہم خاندان کا مقابلہ نہیں کرتے. اس لیے خاندانی رسم و رواج کے سامنے حق بات جانتے ہوئے کہ یہ رسم ہے اور غلط ہے پھر بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا سامنا نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. تو اس لیے مولوی کو بھی مجبور کرتے ہیں اور وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے تعلق ماللہ نہ ہونے کی وجہ سے. اس کے اندر بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے، بیماری یہ ہوتی ہے کہ اس کا اللہ سے بولو تعلق، اس کے بعد توکل نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ معاف کرے مسجد نہیں رہے گی تو بھوکا مر جاؤں گا. یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ساری زندگی ذلیل ہوتا ہے. اور یہاں کیونکہ یہ بات اللہ نے واضح خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے کہ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، کہ اللہ کے سامنے یہ آپ کے کسی کام کے نہیں. تو خود بولو جب وہ لوگ کسی کام کے نہیں ہیں تو یہ مقتدی جو خود بھی غلط راستے پہ مولوی کو بھی لگاتا ہے، یہ اللہ کے سامنے مولوی کے کام آئے گا؟ سارے بولو بھائی. یہ تو وہاں الٹا بولی شروع کر دے گا. یہ تو پڑھا لکھا تھا، اس کو چاہیے تھا ہمیں سمجھاتا. یہ تو پڑھا لکھا تھا، چاہیے اس کو چاہیے حق بات کہتا. تو یہ نہیں پتا جب کیا تو اس کو تو چپ کر جا، تیرے سے زیادہ ہمیں پتا ہے. زیادہ مسئلے بتانے کی بولو ضرورت. اللہ رحم فرمائے. اس طرح یہی معاملہ ہمارا گھر میں بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. حافظ بنانے کا، عالم بنانے کا شوق ہوتا ہے، لیکن جب حافظ عالم کوئی دین کی بات کہتے چپ کر جا.
زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت، بس اپنی تعلیم مدرسے میں رکھا کر، مسجد میں رکھا کر، یہ بھی میرے بھائی غلط سوچ ہے، اس کا وبال پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کی آیتیں ذرا دیکھو کتنی واضح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بصائر للناس، یاد رکھنا ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں یہ آنکھ کی دیکھنے کو، آنکھ کے دیکھنے کو، بصیرت کہتے ہیں دل کے دیکھنے کو۔ جس کا اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے اس کی دل کی آنکھ کھلتی ہے، وہ غیب نہیں جانتا۔ جس طرح یہ ہماری آنکھ ظاہر کو دیکھ رہی ہے، دل اگلے کے دل کے حالات کو بعض دفعہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں یہ غیب جانتا ہے۔ سارے بولو کیا جانتا ہے؟ ہاں ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں جس طرح نابینا ہمیں کہے کہ یہ غیب جانتے، مجھے نظر نہیں آتا، ان کو سب نظر آ رہا ہے، بھائی ہمیں اس لیے نظر آ رہا ہے، ہماری اللہ نے آنکھ کیا کی ہوئی ہے؟ کھولی ہوئی ہے، اس سے ہمیں نظر کی اس نے وہ صلاحیت دی ہے، نابینے کے پاس ہے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہوتا ہے ان کی دل کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، اب جو چیز وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم دل کے اندھے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہم بجائے اس کو یہ سمجھے کہ یہ بصیرت ہے، ہم اس کو غیب کہہ کے اپنا عقیدہ بھی خراب کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے بولو بھائی؟ تو اس لیے ایک بصیرت ہوتی ہے، ایک بصارت ہوتی ہے۔ بصارت کیا؟ آنکھ کا دیکھنا، بصیرت کیا بولو بھائی؟ دل کا دیکھنا، دل کا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگوں کے لیے بصیرت ہے، قرآن مجید، اسلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ ہدن، اور ہدایت بھی ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اسلام کے ساتھ جڑ جاؤ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاؤ، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور فرمایا یہی اللہ کی رحمت ہے، کن کے لیے؟ لقوم یوقنون، ایسے لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ کا کلام راہ ہدایت مانتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر رہنما مانتے، پیغمبر رسول مانتے، امام الانبیاء خاتم النبیین مانتے، اور اسلام کو ہی نجات کا ذریعہ مانتے، ان کے لیے رحمت بھی ہے اور بولو ہدایت بھی ہے، اور یہی بصیرت بھی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرما بردار اور نافرمانوں کو ایک مثال دے کر ذکر فرما دیا کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، یہ میں اور آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، ہو سکتا ہم بھی اس میں داخل ہو، ہے جی، اپنا گمان کر کے بیٹھے ہو، چل رسم و رواج پر رہے ہو، کر بدعات رہے ہو، اور سوچتے ہو کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، ہاں جی، ہمیں بھی اچھی موت آ جائے۔ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے، دنیاوی زندگی میں دیکھ لو، معاملات میں دیکھ لو، لینے دینے میں دیکھ لو، کاروبار میں دیکھ لو، ہم کسی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتے، سارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں، ٹینشن نہیں ہے، اگر پیسے لینے ہیں تو ڈنڈے کی چوٹ پر لینے، ہاں جی ہے یا نہیں بولو بھائی؟ معاملہ کوئی تو ڈٹ جانا ہے، رشتہ نہیں دینا تو باپ بھی ناراض ہو جائے نہیں دینا، لیکن بس جب شریعت کی آ جاتی ہے تو ہم نہیں ڈٹتے، غلط بات ہے، حالانکہ اصل وہ ڈٹنے کی جگہ ہے۔ جب بات کس کی آ جائے بولو بھائی؟ شریعت، شریعت کے بارے میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، صحابہ کرام نے نہیں کیا، اس لیے تو دین ہم تک خالص پہنچا ہے، انہیں بھی کہا گیا، خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، قل یا ایھا الکافرون کا شان نزول ہی یہ ہے کہ کافروں نے کمپرومائز کہا تھا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بات کرو، اللہ نے فرمایا کہہ دو قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لفظ کیا بولو؟ ہاں جی، کتنا دو ٹوک، یعنی تم اور ہم آپس میں بیٹھ نہیں سکتے، مل نہیں سکتے، ایک جگہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ تم کافر ہو۔ اور کتنا واضح ہے، لا اعبد ما تعبدون، اور آخر میں کیا ہے؟ لکم دینکم، تم اپنے مذہب پہ، ہم اپنے مذہب پہ، ہاں جی۔ تو میرے بھائی یہی جذبہ ہمارا بھی ہونا چاہیے، رسم کے مقابلے میں، بدعت کے مقابلے میں پھر بات بنے گی، ورنہ کیا ہوگا؟ سنو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، جو کرتے برائیاں ہیں، اجترحوا السیئات، برائیاں کماتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، رسومات کرتے ہیں، اور ان نجعلہم، سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں بنا دے گا کالذین آمنوا، ایمان والوں کی طرح،
یا ایمان والوں سے مراد خالص ایمان والے، وعامل الصالحات نیک عمل کرنے والے۔ یہ بدعت اور رسومات کرنے والے سمجھتے کہ اللہ ان کے ساتھ ہی ہمیں بھی جوڑ دے گا، اللہ ان کو جس طرح بخشے گا ہمیں بھی بخش دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سواء محیاہم ومماتہم، ان دونوں کی موت اور زندگی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا بدعتی جنت میں نہیں جائے گا، رسموں پر عمل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرمایا تھا میں رسموں کو پاؤں میں کچلنے کے لیے آیا ہوں، رسم و رواج کو پاؤں میں کچلنے کے لیے آیا ہوں۔ دور جاہلیت کی رسموں کو فرمایا تھا میں نے سب پاؤں میں کچل دی، لیکن آج افسوس کہ ہم مسلمانوں میں اپنے آپ کو جتنا بڑا عاشق رسول سمجھے اور کہنے والا ہوگا اتنا ہی بدعتی ہوگا۔ سارے بولو اتنے کیا ہوگا؟ بدعتی ہوگا، اتنا ہی بڑا رسم و رواج کا پابند ہوگا، اور دعویٰ کیا ہوگا؟ بولو عاشق رسول۔ مثال طور پہ یہ بریلوی حضرات جو ہے، آپ بتاؤ کون سا کام ان کا سنت کے مطابق ہے؟ آپ ہی بتا دو، بولو یار اسی طبقے کے ہو بتا دو۔ لیکن آپ دیکھ لو عشق رسول کا دعویٰ بھی ان کا ہے۔ بھائی ہمیں تو یہ دعویٰ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیونکہ دعویٰ وہی کرے جس کے پلے کوئی چیز ہو۔ بھائی ہم تو گناہگار سمجھتے اپنے آپ کو، سارے بولو کیا سمجھتے ہیں؟ اور صحابہ میں ہمیں یہ دعویٰ نہیں ملتا، صحابہ میں نہیں ملتا، اور صحابہ سے زیادہ بڑھ کے حضور کا عاشق کوئی نہیں تھا۔ لیکن صحابہ دعوے نہیں کرتے تھے، ڈرتے رہتے تھے۔ کیا کرتے رہتے تھے؟ بولو ہر وقت ڈرتے رہتے تھے یار پتہ نہیں یہ محبت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دل و جان سے کرتے تھے، لیکن دعوے نہیں کرتے تھے، نعرے نہیں لگاتے تھے، کر سب کچھ جاتے تھے، حضور کی عزت و ناموس پر سب کچھ لٹا دیتے تھے، دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ڈرتے رہتے۔ شاید اللہ کے ہاں قبول ہوا یا، لیکن آپ ادھر دیکھ لو دعوے بھی ادھر ہی، فتوے بھی ادھر ہی، لیکن کام عموماً آپ سارے دیکھ لو، گنتی کر لو، سارے شریعت سے ہٹ کے۔ آپ نماز کے بعد کلمہ شریف ہی دیکھ لو، سلام پھرتے ہی بآواز بلند پوچھو کون سی حدیث مبارکہ میں ہے، جواب آئے گا سی کوئی گالی دینے ہیں، سارے بولو جواب کیا آئے گا؟ سارے بولو بھائی گالی والی کسی نے بات کی ہے؟ بات دین کی ہے، دلیل تو قرآن و حدیث بیان کرو۔ ہم سلام کے بعد استغفار پڑھتے ہیں، حدیث ہم پیش کرتے ہیں۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سلام پھیرو تو ایک مرتبہ کہو اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا جو اللہ کی شایع نشان نماز ہے اقرار کرو ہم سے نہیں ادا ہوئی، اقرار کرو، بولو ہم سے۔ دیکھو اذان سے پہلے آخر دیکھو درود و سلام، ہم پوچھتے دلیل، وہ کہتے سی کو گالیاں دینے ہیں۔ یہ کیا مذہب ہے؟ دلیل دینی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نہیں تھا، اگر ہوتا تو مکہ مدینہ میں بھی ہوتا۔ حضور نے فرمایا مکہ مدینہ میں قیامت تک باطل نہیں آئے گا، سارے بولو باطل۔ اگر مکہ مدینہ میں اذان سے پہلے اور آخر میں درود و سلام نہیں ہو رہا تو ان کے نزدیک تو یہ باطل ہے، پھر باطل تو داخل ہو گیا ہے، بولو باطل تو داخل۔ اب بتاؤ یوں چلتے چلو، کلخانی 7واں 40واں کسی ایک صحابی کا ذکر کر دو حضور نے کیا ہو۔ اور اب تو ظلم یہ ہے 6 دن کی بچی کا بھی کل ہوتا ہے۔ کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعائے مغفرت۔ اس کی کس چیز کی ہے؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ بولو بھائی جب آپ دعا کریں گے کہ اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ کیا کر دے، تو آپ نے اس پر بہتان لگائی، وہ تو 6 دن کی ہے۔ کتنے دن کی ہے بولو؟ ہمارے گاؤں میں ابھی ایک بچی آئی چلڈرن میں 6 دن کی تھی یا زیادہ 10 دن کی لگا لو، اس کو پھوڑا تھا کمر پہ، تو بہرحال ان کا بے فارم نہیں تھا، ان کا بے فارم بنواؤ پھر علاج ہوگا۔ گھر پہنچی فوت ہو گئی، ہم نے وہ فون کے حال پوچھو، نے کہا جی فوت ہو گئی، آج اس کا کل شریف ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس کا کس چیز کا کل شریف ہے؟ حدیث کیا ہے کہ جو معصوم بچے نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں حضور نے فرمایا وہ والدین کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔
وہ جنت کا، اب بتاؤ، وہ تو خود ٹکٹ ہے، اب ان پر بھی خرچہ کروایا جا رہا ہے۔ تو اب قدم قدم پر آپ دیکھ لو کہ رسم و رواج میں گھرے ہوئے، پھنسے ہوئے ہیں، لیکن دعویٰ کیا ہے؟ بولو عشق کا۔ تو بتاؤ جب دعویٰ آپ عشق کا کریں گے تو یہ پیغام اگلی نسل میں جائے گا تو دین جائے گا، رسمیں جائیں گی؟ بولو بھائی۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تمہاری اور گھروں کی زندگی اور موت برابر نہیں ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ ساما یحکمون، بڑا برا فیصلہ جو تم کر کے بیٹھے ہو، جو تم کر کے بیٹھے ہو کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، فرمایا یہ تمہارے منہ کی بات ہے، کبھی بھی نہیں جاؤ گے۔ سا میں نے برا، یحکمون فیصلہ۔ تو اس لیے میرے بھائی جنت میں وہ جائے گا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ محبت بھی کرے گا حضور کی اتباع کی برکت سے اس بندے سے، اور اس کے گناہ بھی معاف کرے گا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو رسم و رواج سے بچایا ہوا مرد دم تک بچا ہی رکھے، اور اگر کہیں ہم بھی پھنسے ہوئے تو اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔